أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى
ويهديك إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Jazakumullah khairan wa ahsanal jazaa. وہ شاعری نے وہاں دو بات کہی ہے کہ رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، میدان جانا ہو تو ایمان سے کرو. یہ کہا دوسری ہو تو طریقہ اور ہمارے اور ہمارے جاری ہو تو میدان سنبھالو. اب اس کے بعد میں جناب مولانا نقی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تمہیدی کلمات پیش کریں. بسم الله الرحمن الرحيم حاملا ومصليا أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خيركم قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم جناب صدر حجاج کمیٹی مہاراشٹر، شیخ الحدیث مفسر قرآن حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ، اور محترم بزرگوں، دوستوں اور نوجوانان، آج ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد وہ قرآن کریم کی تفہیم اور اس کی تفسیر ہے کہ قرآن کریم میں کیا بیان کیا گیا ہے. میں بہت مختصر سے وقت کے لیے آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں. حضرت استاذ محترم کا حکم تھا کہ آپ مجلس علماء کا مقصد بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے شہر کی یہ مجلس علماء ہر ہفتے یہ تفسیر کی مجلس منعقد کرتی ہے. قرآن کریم میں کیا ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں تفسیر کی یہ مجالس منعقد کرنی پڑتی ہے تاکہ بتائے لوگوں کہ قرآن کریم میں کیا بیان کیا گیا ہے. کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ کیا وجہ تھی کہ قرآن کریم میں وہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاتل بن کر جا رہے تھے انہیں قائل بنا کر لوٹا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو مسلمان ہو کر لوٹے. کیا وجہ تھی کہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ اپنے کانوں میں روئی اور کپاس ٹھوس کر گئے تھے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں سنوں گا، لیکن قرآن کریم کی تلاوت سننے کے بعد وہ مسلمان بن گئے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، کہ بے شک یہ قرآن کریم ایسی قوم جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتی ہے، جو چاہتی ہے کہ ہم سیدھے راستے پر آ جائیں، ان کے لیے یہ قرآن کریم ایک رہبر ہے، ایک گائیڈ ہے، ان کو راستہ دکھانے والی کتاب ہے. اور یہ قرآن کریم جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دینی کام کرتے ہیں، نیک و صالح اعمال کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سناتی ہے کہ اے مومنوں کل قیامت کے دن تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر دیا جائے گا. قرآن کریم انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں. قرآن کریم کو ہم امام صاحب کے پیچھے اور تراویح میں ہم سنتے لیکن سمجھتے نہیں. کیا قرآن کریم میں بیان کیا گیا
تفسیر کے ذریعے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن کریم ایک بحر ذخار ہے. دنیاوی مسائل ہو یا دینی مسائل ہو، جتنے بھی مسائل ہماری زندگی میں، ان تمام کا حل قرآن کریم میں موجود ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ابھی گزشتہ چند سالوں پہلے موجودہ حکومت کے ذریعے ہمارے سامنے ایک NRC لائی گئی. اسی طرح موب لنچنگ کے واقعات ہمارے سامنے آئے. ہمارے ذہنوں میں یہ تصویر بیٹھ گئی کہ ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئی کہ NRC میں ہم حکومت کے مطابق اپنے ڈاکومنٹ بتائیں تو تبھی ہمیں اس ملک میں رہنے دیا جائے گا، یا کہ چند افراد مل کر ایک مسلم شخص کو نشانہ بناتے ہیں اور اس کی موب لنچنگ کرتے ہیں. ہمیں ایک نئی چیز سمجھ میں آئی، لیکن قرآن کریم سے ہم نے کبھی پوچھا کہ کیا قرآن کریم میں ایسی چیزوں کا تذکرہ موجود ہے؟ تو ایسا تو نہیں کہ یہ بہت پرانی چیز ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں، قرآن کریم کے ایک آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہزاروں سال پہلے جو واقعہ ہو چکا تھا اللہ کے رسول کے زمانے سے پہلے، اس کے ذریعے ہمیں بتایا گیا کہ NRC کوئی نئی چیز نہیں ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. اس وقت کے CM PM پرائم منسٹر نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے شعیب، اگر تمہیں ہمارے اس ملک میں اس گاؤں میں رہنا ہوگا تو ہماری منشا کے مطابق، ہماری چاہت کے مطابق رہنا ہوگا. اگر تم ہماری چاہت کے مطابق نہیں رہو گے لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے. موب لنچنگ کو ہم نے سنا نئی چیز لگی، قرآن کریم نے پہلے بتا دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اے مومنین، تمہیں ہم آزمائیں گے ضرور، کبھی تمہیں ایک جمگٹھے کے ذریعے کئی افراد کی شکل میں تمہیں خوف دلایا جائے گا. غرض یہ کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا حل موجود ہے، یہاں تک کہ دنیاوی تعلیم یا دینی تعلیم ہو یا ہمارے نجی مسائل ہو، میاں بیوی کے مسائل ہو، ہمارے معاشرتی مسائل ہو، ہر مسئلے کا حل قرآن کریم میں موجود ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء کرام سے ربط قائم کریں، ان سے پوچھیں. یہ تفاسیر کے جو حلقے بنائے جاتے ہیں اس میں ہم بیٹھے اور معلومات لیں کہ کیا قرآن کریم میں بتایا گیا ہے. ایک چیز جس وقت میری فراغت جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم سے ہوئی تو 2 سال کا عرصہ مجھے ملا، جس وقت میں عصری تعلیم میں کچھ رہا تو یہاں پر میں نے ایک چیز کی معلومات حاصل کی. وہ چیز یہ تھی کہ جس علم کو حاصل ہم دنیاوی علم کو حاصل کرتے ہیں، جس کو ہم بہت بڑا علم مانتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ کورسز کرانے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپیہ ہمارے بچوں کے لیے صرف کر دیتے ہیں، یعنی ہم بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں. اور آپ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ ڈاکٹری میں الگ الگ فیلڈ ہے، جس کا میں نے حساب لگایا کہ تقریباً 35 سال درکار ہوتے ہیں ایک انسان کو مکمل ڈاکٹر بننے کے لیے. تو بعد میں اس نتیجے پر پہنچا جب قرآن کریم کو اس سے جوڑ کر دیکھا تو قرآن کریم نے 35 سالہ سلیبس اور نصاب اور کورس کو صرف 2 لفظوں میں بیان کیا. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. 2 لفظ ہے، خلق علق. اس کی اگر آپ تفصیلات میں جائیں گے، علماء کرام سے اس کی تفصیل جب آپ نکالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پورے ڈاکٹری کا جو نظام ہے اس 2 لفظ میں چھپا ہوا ہے. تو یہ قرآن کریم ہے جہاں پر تمام چیزوں کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں پر قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے. ایک آخری بات آپ کو میں بتاتا چلوں اور اس کے بعد اپنی جگہ لوں کہ امریکہ نے ابھی 1.5 سال پہلے ریسرچ کی اور وہ اپنی ریسرچ میں کئی سال کی ریسرچ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ 1400 سال پہلے کسی زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے. ہم نے اپنے خلائی جہاز کے ذریعے پتہ لگایا ہے، کئی لاکھوں کروڑوں ڈالر کر کے خرچ کر کے یہ پتہ لگایا ہے کہ کسی زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے. اور ہمارے پاس الحمدللہ مکاتب کا نظام ہے. ہمارے محلے کے مکتب کے بچے کو معلوم ہے
ایک بچہ سوال کرتا ہے کہ شق القمر کسے کہتے ہیں، چھوٹا سا ننھا سا بچہ جواب دیتا ہے کہ شق القمر کا معجزہ یعنی وہ معجزہ کہلاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے چاند کی جانب انگلی کا اشارہ کیا تھا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ اسلام ہے، یہ قرآن مجید ہے، قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ تو آپ دل تھام کر بیٹھیے، میں آپ کے سامنے جو 2 لفظ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے غور سے، یہ استاد محترم کی دین ہے اور ہم انہی سے یہ سیکھے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو قاری صاحب نے تلاوت فرمائی ہے اس کی تفصیلی تفسیر آپ کے سامنے آئے گی۔ قرآن کریم نے انسانی معاشرے کے لیے کیا اصول بیان کیے گئے وہ تمام کی تمام چیزیں آپ سے سامنے آئے گی۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کہی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی صاحب معلوموں میں تفسیر کا مسابقہ تھا، اس کی فراہمی نمبر سے کامیاب ہوئے اور اسی تفسیر کی برکت سے اللہ آپ کو موری سعادت نصیب کریں۔ یہ قرآن کی برکت ہے کہ اللہ اس کی برکت سے اپنے زیادت کر رہا ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت تفسیر کے لیے رونق کے محفل ہونے والی ہے، جن کا مشغلہ تفسیر کے سلسلے سے تقریباً 1978 سے جڑا ہوا۔ اتنے ہم ایسے لوگ بیٹھے جن کی عمر بھی اتنی نہیں ہے اور اتنے سالوں سے تفسیر کا درس دے رہے ہیں۔ 50 سال کی قریب انداز ہو رہا ہے، 45 سال، اور حضرت نے اپنی 45 سالہ دوران امامت تقریباً فجر کی نماز کے بعد 2 مرتبہ مکمل تفسیر کی، مکمل بیان کی، پوری تفسیر 2 مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کر بہت بڑی سعادت بندی کی بات ہے۔ ہم نے بہت سارے طالبین کے نام سنے جن کی زیارت کے لیے ہم ترستے تھے۔ ہم نے بہت سے لوگوں نے وہ نہیں دیکھا، ان میں سے بڑا نام حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ آج عمر کا بڑا احسان ہے، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تلاوت سے استفادہ کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھا لیکن ان کی شاگردوں کو دیکھ رہے، اس سے اپنی تربیت اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں۔ اور ہماری ضرورت میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت مولانا واجب حسین صاحب دیوبندی قاسمی سابق استاد جامعہ اسلامیہ تعلیم کتابیں، جس وقت ہم جامعہ عالیہ تعلیم میں تو حضرت کی بہت تصویریں سنیں، تو حضرت کی شاگرد جو ہمارے اساتذہ ہیں ان سے تو ہم نے پڑھا، لیکن حضرت کی وہ کمال کی باتیں جو مفتاح العلوم جلالہ آباد کی تھی وہ بھی میں نے تو حضرت کی مضمون بھی لکھا اور وہ کتابوں میں شائع بھی ہوا، لیکن ایک مرتبہ حضرت سے تذکرہ ہوا تو حضرت نے بہت خوشی سے اس کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ حضرت کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت کے سامنے داروں کا مستعد کیا۔ وہ ایسی شخصیات تھی جنہوں نے دین کے فروغ کے لیے اپنے آپ کو بنا دیا۔ ایک بڑا نام اسی طریقے سے مفتی نصیر صاحب قاسمی جو جلال آباد میں تدریس انجام دیتے تھے، حضرت نے ان سے بھی استفادہ کیا۔ ایک بڑا نام حضرت مولانا ثانی صاحب جن کا شجاع نشر نصب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، آپ نے ان سے بھی بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ خیر ایک بہت بڑی ہم سب کی قسمتی کا مقام ہے کہ ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت رونق محفل ہے جو اس وقت خدمت کے سبجے کا مقام ہے، بس ایک شہر خدمت میں پیش کر کے خدمت کو دعوت تفصیل دیتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شہر جن کے قدموں میں انکار کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سے دعوت کو درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور تفصیل کے بارے ہمارے سامنے کھڑے جن کے کردار سے آتی ہو صلاحیت کی ہے، جن کے کردار سے آتی ہو صلاحیت کی ہے، ان کی تدریس سے بہتر بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا نسیم الدین صاحب کی تعلیم برکاتہ عالیہ آپ کی سماعت کے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. علماء کرام، حکام کرام، میرے بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کے اخیر میں دعا ہے کہ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمنا. اے اللہ، قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، قرآن کو ہمارے سارے رنج و غم کو اور مسائل کے دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اور قرآن کی تلاوت ہم کو دن رات ہر وقت کرنے کی توفیق عطا فرما. وَاجْعَلْهُ لَنَا، اس سے پہلے کہا اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اے اللہ جو بھول گئے اس کو یاد دلا دے. وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا، اور وہ قرآن کا علم ہم کو سکھا دے جو ہم کو معلوم نہیں ہے. وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ اے اللہ قرآن کو قیامت کے دن اور قبر میں ہمارے لیے دلیل اور حجت بنا دے. حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں قرآن اور روزہ دونوں جو ہے وہ موجود ہیں، یعنی اعمال کی شکل میں. تو آج ہمارے قاری حذیفہ جو آپ کے سلور کے فرزند ہیں اور ہمارے کاشف العلوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے تلاوت کی ہے سورۃ حجرات کی. یہ سورت آپ کے مدینے میں نازل ہوئی ہے. اس میں زندگی گزارنے کے بہت سے آداب بتائے، خاص طور سے اللہ کے رسول کے سامنے کیسے ادب سے رہنا چاہیے اس کو بتایا، اور اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے ہی رہنا چاہیے، اپنے بڑوں کے سامنے، مشائخ کے سامنے، اساتذہ کے سامنے، اور کس طرح سے وہ خرابیوں سے بچنا ہے جو ہمارے آپس کے دلوں کو خراب کرتی ہے، ہمارے دلوں میں محبت کو کمزور کرتی ہے اور نفرت پیدا کرتی ہے. ایسی چیزوں سے اس صورت میں منع کیا گیا. میں یہاں نوجوان بھی اور بزرگ سب حاضر تشریف لائے ہیں، بچوں بھی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور مجھے ہمت دے کہ آپ، میں بھی ایک گناہگار بندہ ہوں، بس یہ امید ہے کہ 50-51 سال سے جو علم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اللہ کوئی شاگرد ہمارے لیے مغفرت کا سامان بن جائے. تو یہ سبق جو ہم نے پڑھا ہے، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے حدیث کی کتاب پڑھی، اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے، ان سے ہم نے مشکات اور بخاری کی کچھ حدیثیں پڑھی. مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کی شیخ الحدیث سے کچھ احادیث پڑھی. تو وہ سبق آپ کے سامنے دہرانا. اصل میں قرآن یہ وہ کتاب ہے جس نے اس کو حضور نے آگے رکھا، اللہ اس کو کامیاب کر دیا، اور جس نے اس کو پیچھے کر دیا قرآن کو، اس کو ذلیل مار کر دیا. اور فرمایا قرآن کے اندر تمام چیزیں ہیں، پچھلے واقعات بھی ہیں جو عبرت کے لیے ہے، فرعون کے ہے، نمرود کے ہے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہے اور مثالیں ہیں، اور آئندہ آنے والی خبریں بھی، اور لا یاتیہ الباطل، اور اس میں کبھی کوئی جھوٹ نہیں آ سکتا ہے. دنیا کی کوئی کتاب مذہبی ایک بھی حافظ نہیں، پوری دنیا میں
نہ انجیل کا، نہ توریت کا، نہ جو ہے جو وید کا، نہ کوئی مذہبی کتاب. میں نے ان لوگوں کے سامنے یہ بات کی، ایک کاپی لاؤ. اور قرآن کی حفاظت کا اللہ نے یہ طریقہ منصوبہ جاری کیا کہ ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں معصوم سینوں میں قرآن محفوظ. قرآن کو جب تک صحابہ نے اس پر عمل کیا، اس کو سامنے رکھا تو اس عزت کے ساتھ زندہ رہے. حضرت عمر ڈھیلے پر سر رکھ کے سو رہے تھے، سپر طاقت تھی فارس سے، روم کے سفیر آئے، کہاں ہے امیر المومنین، سب کو محل ہوگا، یہ ہوگا. آپ ڈھیلے پر، مٹی کے ڈھیلے پر سر رکھ کے سو رہے تھے، سوتا ہوا دیکھ کر ہی کانپنے لگا. یہ روم تھا. آج ہم لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہیں، لیکن زمین و خار ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا. اور وہ عزت کے مقام پہ اس لیے پہنچے تھے کہ انہوں نے قرآن پر عمل کیا تھا. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے، یعنی ذلیل ہوئے، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن. یہ شاہنور مسجد کے ذمہ داروں نے اس درس کا اہتمام کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. ایک بات کہہ کر میں تفصیل شروع کر دوں کہ 24 علماء کے ساتھ ہم 15-20 سال پہلے جماعت میں دلی پہنچے نظام الدین. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ جماعتی یہی مہینہ تھا جس میں آج آپ کے پاس آئے. کہا کہ یہ مہینے میں آپ کیوں آئے حدیث پڑھاتے ہیں؟ ہم تبلیغ والے کسی کے کام کو خراب نہیں کرنا چاہتے، کام کا بنانا چاہتے ہیں. آپ اس وقت حساب پورا کرنے کا مہینہ ہے، اس میں وہی مہینہ تھا، چھٹیوں میں آپ. مولانا سعد صاحب اس وقت تک امیر میں تھے، وہ 3 حضرات شورا میں تھے. تو مولانا سعد صاحب نے فرمایا مولانا جتنے علماء ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ فجر کے بعد وہ تفسیر کریں اور عصر کی نماز کے بعد احادیث پڑھ کے سنیں. منتخب احادیث ہو، فضائل اعمال ہو. تو یہ قرآن میں کیا ہے یہ ہم کو معلوم ہے. جناب ہم کو نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا ہے، دوسروں کو کیا بتائیں گے. تو قرآن پاک میں جو نعمتیں اور جو احکام، جو مسائل ہدایت کے ہیں ہم جانیں گے تو عمل کر کے لوگوں کو بتائیں گے. قرآن کے 4 حق. پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت صحیح تجوید کے ساتھ کرنا. قرآن کو صحیح پڑھنا یہ پہلا حق ہے. اس تلاوت قرآن کریم یہ مقاصد نبوت میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی 4000 سال پہلے آپ کے لیے، یعنی اس امت مسلمہ کے لیے. تو کیا دعا کی تھی؟ فرمایا سورہ بقرہ میں ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد یہ دعائیں کی کہ ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے مالک و مختار، اس امت میں یعنی آخری امت میں ایسا نبی بھیج جو تلاوت کر کر کے سنائے. پہلا مقصد ہے. اور ہم گھروں میں نہ تلاوت کر کے، حضور نے فرمایا اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، قبرستان میں بناؤ. ویل ڈیکوریشن ہے، بیٹھک میں وہ جناب خوبصورتی ہے، یہ ہے، لیکن صبح قرآن نہیں پڑھے جا رہا، گھر میں قرآن نہیں پڑھے جا رہا. قبرستان ہے حضور کی زبان. تو پہلے
پہلا حق تلاوت، اور تلاوت پہ کتنا ثواب ہے۔ فرمایا ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، ایک حرف بھی کتاب اللہ کے پڑھ لیا، ایک حرف، فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشَرِ أَمْثَالِهَا، اس کو ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ملے، ایک حرف لفظ نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا آگے سنیے، لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بلکہ بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، بلکہ یہ الف لام میم میں 3 حرف ہے، الف علیحدہ حرف ہے، لام مستقل حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ تو الف لام میم کے معنی دنیا کا کوئی عالم نہیں بتا سکتا بغیر معنی کے۔ اللہ اعلم بمرادہ، صاحب جلالت نے کہا 27 حروف ایسے جن کو مقطعات کہتے ہیں، ان کے معنی مطالب سوائے اللہ کے کسی انسان کو نہیں مانتے، لیکن یہ بغیر معنی کے الف لام میم بولنے پر کتنی نیکیاں مل گئی؟ 30 نیکیاں۔ تو پہلا حق کیا ہے قرآن کا؟ بولو، بات کرو، تلاوت کرو، روزانہ ایک پارہ اگر کریں گے، حافظ پڑھا تو 12 منٹ میں پڑھتا، ہمارے جیسا پڑھا تو 15-20 منٹ میں، آپ پڑھیں گے تو آدھا 1 گھنٹہ لگے گا، اطمینان۔ کتنا وقت ہم باہر بیکار کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ قرآن پڑھ کر آپ باہر نکلیں گے، اللہ کا نور آپ کے ساتھ۔ بھائی میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر گھر میں تلاوت کا اہتمام، ہاتھ اٹھاؤ تو گھر میں پڑھیں گے، اللہ برکت دے، اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کو نورانی بنا دے، تمہاری جان اور مال عزت آبرو کی۔ ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے، آدھا پڑھو، آدھا نہیں پڑھ سکتے، پڑھو، لیکن روز پڑھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر العمل ما قل ودیم علیہ، بہترین کام وہ ہے نفل کاموں میں جو تھوڑا ہو لیکن پابندی سے آپ کریں گے، آپ کی اولاد بھی کریں گی، آپ کے گھر کی خواتین بھی کریں گی۔ دوسرا حق قرآن کا ہے وہ یعلمہ الکتاب، حضرت ابراہیم کی دعا میں قرآن کیا لفظ تو سکھاتے ہی ہیں، پر سناتے ہی ہیں، لیکن تعلیم کتاب بھی کرتے تھے اللہ کے رسول۔ یعنی کتاب اللہ میں کیا ہے؟ خود سورہ بقرہ میں 1000 احکام، علماء سے پوچھو، ہم کو نہیں معلوم۔ سورہ بقرہ میں 1000 احکام۔ تو دوسرا مقصد ہے تعلیم کتاب، یعنی کتاب اللہ میں کیا ہے اس کو مانا سمجھا جائے۔ آپ پورا پاؤ پارا مت کرے ترجمہ، ایک رکوع بھی مت کرو، روز آنا ایک آیت کا ترجمہ گھر میں بتاؤ بچوں کو، تو سال میں کتنی آیتیں ہوں گی؟ 360، اور کل آیتیں ہیں 6666 آیتیں قرآن، 114 سورتیں، تو کریں گے انشاءاللہ ایک آیت، زیادہ نہیں، یا پھر مولانا سے صبح تفسیر سن کر گھر میں جا کے اس کا خلاصہ بیان کر دو، یہ کر سکتے ہیں۔ مگر قرآن میں کیا ہے ہم کو نہیں معلوم۔ یہ قرآن تو آپ کے پاس امانت ہے کہ اس امانت کو تم تمام برادران وطن تک پہنچاؤ۔ تو دوسرا حق کیا ہے؟ تعلیم کتاب۔ اور تیسرا حق یہ ہے فرمایا احادیث سے اس کو سمجھنا، وہ عزت کی ہے، اور قرآن کریم کے ذریعے اپنی اصلاح کرنا۔ یہ
تکبر، گھمنڈ، غرور جو ہے نا، بعض وقت علم سے بھی نکلتا. سمجھ؟ قرآن پاک میں فرمائے جن بیماریوں سے اپنے دل کو پاک کرو. حضور نے صحابہ کے دل کو پاک کیا، تزکیہ برکت کر دی. کچھ فائدہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے گھمنڈ کر رہا. اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ العلم الحجاب الاکبر. بعض وقت علم بھی اس کے لیے اللہ سے معرفت کے لیے حجاب اکبر بن جاتا. علم سے تواضع آنا چاہیے، علم سے عاجزی آنا چاہیے، علم سے اخلاق آنا چاہیے، علم سے عمل آنا چاہیے. تو تزکیہ کے معنی صحابہ کو شرک سے پاک کیا، گھمنڈ سے پاک کیا، حسد سے پاک کیا، دنیا کی لالچ سے پاک کیا، تمام دل کی برائیوں سے پاک کیا. اس کے ذریعے بجائے اللہ کا یقین، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، آخرت پر ایمان، اللہ کی ذات پر یقین، یہ ان کو دلوں گا. تو یہ ضروری ہے تزکیہ کرنا. اور آخری حق یہ ہے کہ اس کو عمل کر کے تمام انسانوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری. اب کوئی نبی آنے والا، یہ قرآن کو اور اس کے پیغام کو آپ اپنے عمل سے اور پڑھ کر اخلاق سے پہنچائیں. اس ملک میں ہمارے سے سب سے بڑا جرم یہ ہوا ہے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ پڑھو جو پورے ہندوستان میں آئے یا دکن میں 1400 لوگ آئے. وہ تجارت کو آئے تھے، وہ بزنس کو آئے تھے، وہ حکومت کو آئے تھے، وہ شادی کرنے آئے تھے، کچھ نہیں. صرف اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے. ان کے ہاتھ پر لاکھوں انسانوں نے ایمان لائے. آج ہم نے یہ کام چھوڑ دیا. تو قرآن کے یہ 4 حق ہے. اللہ مجھے آپ سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ ہے کہ اس آیت آپ کے ان آیات کی سورہ حجرات کی جہاں تک اللہ توفیق دے اور آپ ہمت بنائیں. آپ بھی بیٹھے تو میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آگے مت جاؤ، یعنی ان کی اجازت کے بغیر ان کے سامنے رسول کو کوئی کام مت کرو. اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے. اصل میں یہ جو آیت ہے یہ 2 بڑے صحابہ کے بارے میں، ان سے بڑا کوئی صحابی نہیں تھا. آپ سمجھ گئے نا، یعنی ابو بکر صدیق اور حضرت عمر. بنو تمیم کے سردار بنانے، امیر بنانے کے لیے مشورہ کے لیے بیٹھے تھے سب. تو حضور کے کہنے سے پہلے حضرت عمر نے فرمایا اقرا بن حارث کو بناؤ امیر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا خاقہ رضی اللہ عنہ کو بناؤ. دونوں میں بحث ہونے لگی اور آواز دونوں کی بلند ہو گئی. یہ اللہ کو پسند نہیں آیا کہ اتنے بڑے لوگ ہیں مگر ان کو بھی تبدیل. فرمایا اے ایمان والو، یہ مسئلہ بن گیا کہ بڑوں کے سامنے بغیر اجازت بولنا نہیں چاہیے. ماں باپ سب کے سامنے کیسے رہنا چاہیے، آگے آ رہا ہے. فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کوئی بات میں پہل مت کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تقوی کیا ہے؟ تقوی کے معنی بار بار آتا ہے. تقوی کا لفظ سنتے ہیں کیا؟ آسان زبان میں یہ ہے کہ اللہ کی حرام کی چیزوں سے بچنا اور جتنے احکام اللہ نے دیے اس کو عمل کرنا. اس کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کیسا ہے کی مثال دے کر بتاؤ. فرمایا امیر المومنین آپ کو زیادہ علیم بڑے ہیں. ابی بن کعب
جو ہے تو توریت کے بھی عالم تھے اور قرآن کے بھی عالم تھے. انہوں نے بتایا کہ تقویٰ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے کانٹے دار درخت ہے اور اتنا ہی راستہ ہو کہ ایک آدمی بمشکل اس میں سے گزر سکتا ہے. تو کیسے تقویٰ کو بچا کر کانٹوں سے نکلے گا وہاں سے؟ بس ایسی زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ. اور اجر کتنا ہے اس کا؟ ان اللہ مع المتقین، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. فرمایا من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ اس کے لیے پیدا فرما دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے تقوی اور صبر کیا تو اللہ نے بادشاہ بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بچوں کو فرعون زندہ پیدا ہونے ہی زنا کر دیتا تھا. یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، لڑکے کو فوراً ختم کر دیتے تھے. لیکن جب انہوں نے تقوی اور نماز کا اہتمام کیا، صبر کیا، تو اللہ نے فرعون جیسی تبدیلی 400 سال حکومت کیا اور اس کو بھی ڈبویا، اس کے ہوم منسٹر کو بھی ڈبو دیا اللہ نے، آمان، اس کی پوری کیبنٹ کو ڈبو دیا، اس کی پوری فوج کو ڈبو دیا. جنود ہوا قرآن میں کہا پوری فوج سب. آج کے فرعون کچھ نہیں ہے، اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ نہیں ہے. ہم صبر اور تقوی کی زندگی گزارو، قرآن کو سینے سے لگاؤ، اس پہ عمل کرو، اللہ کی مدد دے. تو اس پر جائے اس کے بعد اور تنبیہ فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، نبی کی موجودگی میں اپنی آواز بلند مت کرو. صوت کہتے ہیں عربی میں آواز کو، اسباق اس کی جمع. رفع یرفع نے بلند کرنا، زور سے بولنا. ولا تجهروا له بالقول، اور زور سے مت بولو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے. یہی بنو تمیم آئے تھے حضور کے پاس، ظہر کا وقت تھا، آپ آرام کر رہے تھے، رات میں تہجد میں آدھی رات سے اٹھ جاتے تھے، تو دوپہر میں گرمی ہوگی تو آپ آرام کرتے تھوڑا سا. آپ اپنے کمروں میں حجرات کہتے ہیں، یہ سورہ کا نام ہے سورہ حجرات. حجرات کے جمع ہے حجرے. حجرہ کہتے ہیں آپ چھوٹے سے کمرے کو. عربی میں کہتے ہیں چار دیواری جہاں کھینچ لی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجرہ کہتے ہیں. تو حضور کی بیویوں کے 9 حجرات تھے، یہ کمرہ کا 8 بائی 8 کا. اس میں سے کسی بھی ایک کمرے میں ایک گھر میں آپ آرام کر رہے تھے. یہ دیہات سے آئے جناب بنو تمیم، سب دیہاتی تھے. اس میں وہ بھی تھے اقرا ابن حابس اور آقا جن کا اوپر ذکر آیا، اور زور سے پکارے یا محمد. اللہ کے رسول آرام کر رہے. اخرج الینا، باہر آئیے، ہم آؤ. دیہاتی زبان میں کہتے ہم آئے ہیں. اور بھی الفاظ کہے کہ ہم اگر آپ کی تعریف کریں تو آپ کی زینت بڑھ جائے گی، اور اگر ہم دوسری شکل اختیار کریں تو پھر کیا ہوگا، ایسا کہنے لگے. اللہ کے رسول باہر تشریف لائے اور یہ آیت نازل ہوئی. کہا ہے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو اور ان کو زور سے پکارو مت بے ادبی سے، جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اس بے ادبی سے، اس گستاخی سے تمہارے نیک اعمال کے ثواب برباد ہو جائے.
ایسا ہو سکتا ہے. گناہ کبیرہ سے برے اعمال برباد نہیں ہوتے، لیکن ڈرایا گیا کہ توبہ نہیں کریں گے. یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت اللہ کے رسول کے روزے اطہر پر لکھی ہے. وہاں بھی لوگ زور سے آواز کرتے نا، تو یہ آیت اوپر ہی لکھی ہے بڑے حرفوں میں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں اتنے بڑے حرف. اور اس کے بعد والی آیت وہاں بھی لوگ زور سے بات کرتے. اللہ تم سب کو وہاں پہنچائے اور ادب اور اہتمام کے ساتھ پہنچائے. آپ کی قبر مبارک پہ بازمی یہی ادب ہے، زور سے بولنا منع ہے. اس لیے یہ آیات وہاں لکھی ہے. اور اس کے بعد تعریف کی. جو لوگ آہستہ بات کرتے تھے حضور کے ساتھ، جب وہ آیتیں نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ میں ایسی آواز سے بات کروں گا جیسے سرگوشی کرتے کان میں. اور حضرت عمر کی آواز تو اتنی کم ہو گئی کہ حضور کو بعض وقت پوچھنا پڑتا ہے کیا بول رہے ذرا زور سے بولو. ڈر گئے نا یہ آیات سننے کے بعد. ایسا عمل کرتے تھے. اللہ ہم کو بھی ایسا عمل کرنے والا بناتا ہے. اتنی آہستہ سے بولتے تھے. استاد کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، مشائخ کے سامنے بھی یہ ادب. اور ان کی وہ تعریف کہی ہے ابو بکر صدیق کی، حضرت عمر کی اور ایسے مسلمانوں کی جنہوں نے فوراً اپنی آواز کو کیا کر لیا، پست کر لیا. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آواز کو ادب سے اللہ کے رسول پر پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان لوگوں کے دلوں کو اللہ نے آزمایا ہے تقوی کے لیے. ہم گاڑی میں بحث پوچھ رہا تھا شاگردوں سے کہ امتحانہ کے معنی آزمانے کے لیے ہے. ایک جگہ میں نے پڑھا بڑھ دے اللہ تقوی سے بڑھ دے، جو آواز کو پست رکھے. تو ان لوگوں نے بتایا کہ نہیں آزمانے کے معنی ہے، لیکن جب آزمائش مکمل ہوتی تو اللہ تقوی بھر دیتے. بات یہ ہے. فرمایا اولئک لہم مغفرۃ واجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے اللہ کے نزدیک اور اجر عظیم. آپ جاؤ اللہ ضرور دلائے تم کو. اور وہاں یہ دونوں آیتیں لکھی گئی بہت بڑے حرفوں دیوار پر حضور کے روزے. اور وہ جو لوگ پکار رہے تھے ان کو تبدیل کی. ان صحابہ دیہات سے آئے تھے، حضور کو تکلیف ہوئی. آدمی نیند میں رہے اور ایک دم اس کو دیکھ کے پکارے کوئی، تو یہ ادب کے خلاف ہے. اس کو ایذا پہنچانا ہے. سمجھ لیں. اس لیے ہمارے پاس آداب بتاتے ہیں کہ کیسے اٹھانا. رات میں چیخ مار کے نہیں، آواز دے کے. ہم جماعت میں جاتے تو جواب بڑے بڑے علماء کو دینا تو نئے جماعت کو اٹھا رہے ہیں. تو آدب بتایا ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو پکار رہے تھے حضور کے ازواج مطہرات کے کمروں سے پیچھے سے، حجرات میں سے، اکثرهم لا یعقلون، ان کو کوئی عقل نہیں. بیچارے دیہات سے آئے تھے، آپ برا مت مانیں. حضور کو بھی، ان کو بھی تاکید اور حضور کو بھی تسلی دینے کہ آپ کو تکلیف پہنچی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ صبر کر لیتے، نماز کے لیے حضور نکلنے آنے تھے تو ان کے لیے بہتر تھا. آتے ادھر آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، حضور کو پکارنا شروع کر. یہ ادب کے خلاف ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیت ہم سب کو عمل کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی اللہ کا نافرمان خبر لے کر آئے اس پر یقین مت کرو.
تحقیق کرو، قرآن کہہ رہا ہے کس کے بھی بارے میں تم بول لو تو ہم یقین کر لیں. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں دوسری قوم کو تم غلط طریقے میں نقصان نہ پہنچا دو غلط خبر کی وجہ سے. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور اپنے کیے ہوئے تم سوال شرمندہ ہو. ایک صحابی تھے ولید بن عقبہ ان کا نام تھا. ان کو حضور نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا. تو جس قبیلے میں بھیجا حضرت حارث کے، ان کی پرانی دشمنی تھی اسلام سے پہلے. نکلے تو صحیح، ان کو ایسا خیال آیا کہ اگر میں گیا تو پرانی دشمنی میں مجھے قتل نہ کر دے. تو واپس آئے اور آ کر کہا، اور وہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے قتل بھی کر سکتے تھے. اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی، ناراض ہوا. آپ نے جو حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کو بھیجا لشکر لے کر. اچھا ہوا یہ گئے نہیں، بیچ سے آگے ایسا بول دیے. اب لشکر اسلامی حضور کو بھیجا تو راستے میں ملاقات ہوئی، بھائی تھوڑا آگے آ جاؤ، جو بھائی آ رہے ہیں ان کو جگہ ہو جائے، تھوڑا سا آگے. جزاک اللہ. تو حضرت خالد بن ولید کی وہ آنے والے قافلے سے ملاقات ہو گئی حضرت حارث سے اور اسے سرداروں سے. کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم تو تمہارے پاس ہی جا رہے تھے، تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور حضور کے قاصد کو قتل کرنا چاہتے تھے. کہا کہ میں اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم تک وہ آئے نہیں، نہ ہم سے زکوٰۃ مانگی، نہ ہمارے سے ملے، نہ ہم نے ان کی صورت دی. واپس آئے حضور کو بتائے تو اس صحابی سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے توبہ کی. صحابہ کی غلطیوں کو مت دیکھو، توبہ انہوں نے ہم کو بتانے کے لیے اللہ نے غلطیاں کرائی، توبہ بھی بتائی. ہم غلطی کرتے لیکن توبہ نہیں کرتے، وہ فوراً توبہ کرتے. تو فرمایا اے ایمان والے یہ آیت نازل ہوئی، ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی اللہ کا نافرمان خبر لائے فتبینوا، اس کی تحقیق کرو. کوئی ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک آنکھ ہاتھ میں لایا اور بولا فلانے نے مجھے مار دیا، تو یقین مت کرو، ہو سکتا ہے اس میں دونوں آنکھ کھول کر آیا. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک دم جذبات مت آؤ، تحقیق کرو. ہم مسلمان آپس میں اپنے مقتداؤں کے بارے میں، اپنے ائمہ کے بارے میں، اپنے علماء کے بارے میں، اپنے خاندان کے بڑوں کے بارے میں جو منہ میں آیا بول دیتے، جس نے سنایا اس کو ہم یقین کر لیں. یہ غلط ہے. فرمایا بعد میں تم کو شرمندگی ہوں گی. اس لیے کسی کی بات پر فوراً یقین نہیں کرنا چاہیے، اس کی تحقیق کرنا چاہیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، ارے ابھی تو تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہے، تو یہ آداب کا لحاظ کرو. لو يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ تمہیں ایسے غلط خبر سنانے والوں کی باتیں مانتے تو دوسروں کے لیے کیا ہوتی؟ تکلیف ہو جاتی تھی. وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے بڑا انعام کیا کہ ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب کر دیا. ہم جان دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے، اتنا محبوب ہے. حضور نے فرمایا اس نے ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لیا. جو یہ یقین رکھتا ہے کہ مجھے آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو میں ایمان سے نہ دوں. جہانگیر جو ہے اس کی بیوی نور جہاں شیعہ تھی، کوشش یہ کرتی تھی کہ بادشاہ بھی کیا بن جائے، شیعہ بن جائے. تو اس نے حضرت
مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی تھی، تو اس میں نور جہاں نے اپنے دام محبت میں گرفتار کر کے اس کو پورا اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور پر دربار میں پردے کے پیچھے بیٹھے رہتے، سب کچھ اس سے چلتا تھا۔ تو ایک عالم کو بلایا، شیعہ عالم، دربار میں اس نے کیا کیا، شیعہ نے تقریر کی بہت زبردست، لیکن اس نے شیخین کی، حضرت ابوبکر حضرت عمر کی شان میں گستاخی کی۔ جہانگیر بھی ایمان والا تھا، اس نے کہا اس کی زبان گرتی سے نکال دو۔ حضرت ابوبکر افضل البشر بعد الانبیاء، ابوبکر صدیق، ان سے بڑا کوئی انسان نہیں ہے انبیاء کے بعد، وہ رفیق الاسفار تھے، وہ امین الاسرار تھے، وہ صاحب الغار تھے۔ تو جہانگیر کو پیچھے سے روکنے لگی، پیٹھ پر ہاتھ مارنے لگی اور رونے لگی، اصرار کرنے لگی کہ اس کو معاف کر دو اور ایسا نہ کرو۔ اس نے کہا کہ جانم، اے میری جان، بیوی سے کہا نور جہاں سے، تجھے جان دیدہ ہوں بولے ایمان نہ بھی دیدہ ہوں، میں تجھے لیے جان دے سکتا ہوں، ایمان نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا تم، اللہ نے تم پر احسان کیا، حبب الیکم الایمان۔ تو دعا کرتے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الفسوق والعصیان۔ اس آیت میں یہ بات کہی، فرمایا کہ اللہ نے ایمان کو محبوب کر دیا دلوں میں اور اس کو مزین کر دیا تمہارے دلوں میں، اور کر رہا الیکم الکفر، اور کفر کی کراہت خرابی تمہارے دل میں ڈال دیا، اور نافرمانی کی خرابی اور اللہ کی نافرمانی کی خرابی ڈال دیا کہ تم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اولئک هم الراشدون، وہ کیا تھے؟ ایسے لوگ کیا تھے؟ نیک لوگ تھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے اللہم اجعلنا من الراشدین، اللہ ہم کو ایسے نیک لوگوں میں سے بناتے۔ اس آیت سے دعا بنائی تھی، فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ کا فضل اس کی نعمت ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے علم والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ اللہ کے سب چیزیں جانتے ہیں اللہ۔ کالے پہاڑ پر کالی چونٹی اندھیری رات میں چلتی ہے، تو حدیث میں فرمایا اللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کی چلنے کی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ اللہ حکیم بھی ہے۔ آدمی کیا سمجھتا یہ ایسا میرے ساتھ میں ہونا تھا، ارے اللہ کی کیا حکمت ہے تم کو نہیں معلوم آگے کیا ہونے والا ہے، تمہاری حفاظت کے لیے اللہ کرتا ہے۔ بہت سے واقعات ہیں، لیکن مجھے ایک رکوع باقی ہے پورا تقریباً، اس کو پورا کرنا ہے، اس لیے آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ ایمان رکھو اس کی ذات پر، اللہ آپ کا کبھی ظلم نہیں کرنے والا۔ وما کان اللہ لیظلمهم ولكن كانوا وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اللہ ظلم نہیں کرتے، لوگ گناہ کر کے کیا کرتے؟ اپنے آپ پر ظلم کرتے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ واقعہ یہ ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سادگی سے گھوڑے کی بھی سواری کرتے تھے، لیکن اکثر آپ گدھے پر بھی سواری فرمایا کرتے، جو عرب کا طریقہ تھا۔ تو آپ ایک گدھے پر سوار ہو کر مدینے میں تشریف لے جا رہے تھے، تو رئیس المنافقین ابن ابی کا مجمع تھا، اس کی زمین پر سے گزرے راستے پر سے، تو گھوڑے نے جو ہے تو پیشاب کر دیا،
تو وہ آج بگولا ہو گیا کہ اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتا تھا، اندر سے منافقوں کا سردار تھا۔ تو عبداللہ ابن رواحہ اس پر غصہ ہو گئے اور دونوں طرف سے جگہ شروع ہو گیا۔ تو اللہ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، آپس میں لڑو مت۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر آپس میں وہ لڑنے لگے تو تم اور بھڑکاؤ مت شیطان کے جیسا، بلکہ کیا کرو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرو۔ دیکھو 3 مرتبہ بولنا جھوٹ بولنا جائز، آپس میں صلح کرا دینا نفل نماز روزے سے زیادہ افضل ہے دلے کو بلا دو۔ آج الٹا کر رہے، ادھر جا کے بڑکاتے رہے چائے پی لے رہے، ادھر جا کے بڑکاتے رہے چائے پی لے رہے۔ اگر ایسے دو رفیع یا دوگلے آدمی کی حدیث میں آتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں، یہ دنیا میں بھی دلیل ہو جاتا ہے۔ 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز۔ مسلمان کی لڑائی اختلاف اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، دو مخلوق سے ان کے دل ملے رہنا چاہیے۔ اللہ چاہتے ہیں، قرآن چاہتا ہے، حضور چاہتے ہیں۔ تو فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان اصلاح کرو۔ دونوں میں لڑے تو صحابہ سے بھی کہا، ان سے بھی کہا کہ ان کی اصلاح۔ فرمایا 3 جگہ کے جھوٹ، ایک تو جب کفار سے جنگ ہو تو اس وقت جھوٹ بولنا جائز قرار دیا گیا، ان کو حقیقت نہ بتائے اپنی۔ اور دوسرے فرمایا 2 مسلمانوں میں لڑائی ہو جائے تو ان کو ملانے میں جھوٹ بولنا جائز۔ آپ کی ہوگی تو آپ کے پاس جا کے بھائی وہ شرمندہ ہے، غصے میں تھا، بولے میں نے ان کی وہ ملتے، میں ان سے معافی مانگ لوں گا، ان کو سلام کروں گا، ان کو آ کے ایسے بولے، ان کو بھی ایسی بولے۔ اب دونوں سامنے آئے تو کیا ہوگا، مل جائے گا۔ حقیقت میں ایسا نہیں کرے انہوں نے، لیکن وہ بیچارہ دلانے کے لیے کرے۔ یہ ایسے سب سے بہتر ہے جو آپس میں لڑا دے۔ سمجھ میں آتی بات؟ میں قسم کھا کے بولوں ایسا بولا تو ارے کائی کو جھوٹ کی قسم کھا رہا، وہ سچا ہے تو وہ مسلمانوں میں لڑا رہا۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک دوسرے پہ ظلم کرے، اگر نہیں مانتے سمجھانے سے، تو پھر فرمایا اسلامی حکومت ہو تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اس سے تم بھی آپ کے لڑو جو ظلم کر رہا ہے، ظالم کا مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کا ساتھ مت دو۔ حتیٰ تفیہ، زیادہ مت کرو، بس اللہ کے حکم پر آ جائے، دیکھتے کوشش کرو، مان جائے گا۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر وہ لوٹ جائے تو دونوں میں صلح کرا دو، ملا دو۔ اِلَّا أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم۔ یہاں تو کیا بولتے ہیں، جتنے لڑیں گے نا اتنی حکومت اچھی چلے گی۔ لڑاؤ اور حکومت کرے، یہ انگریزوں کی پالیسی ہے، یہ بھی وہی سبق دہرا رہے ہیں۔ لیکن اسلام جو ہے وہ امن و امان کا، وہ محبت کا، وہ اخلاق کا، وہ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا مضمون، اس کی تعلیمات، واقسطوا، انصاف کی بات۔ ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کو سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان بھائی بھائی ہے، کتنے بھی گناہگار ہے لیکن آپس میں بھائی بھائی۔ واتقوا اللہ فاصلحوا بین اخویکم، ان کے اندر اصلاح کرو، صلح کرو، ان کی اصلاح کرو، ان کو جوڑو، ان کو ایک دوسرے سے محبت کراؤ۔ ارے جوڑنا بہت بڑی بات ہے، انبیاء والا کام۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، امت کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو امت کو آپس میں لڑا، اور امت کا سب سے بڑا دوست وہ ہے جو آپس میں جڑا۔
تو فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، ان کو سنا، یہ نفل نماز، اپنی نفل نماز پڑھو یار، بابو آدمی اچھی بات ہے، سنت ہے، وہاں ثواب ہے، لیکن اس سے زیادہ ثواب لڑنے والوں کو۔ اور تیسرا جھوٹ میں اس بات کا کہاں بولنا تھا، تو وہی بولنے لگ جائیں گے پاس۔ گھر کے سکون کو باقی رکھنا بھی ہماری عبادت اور روزی کمانے کے لیے ضروری ہے، بات سمجھ رہے؟ تو اگر بیوی مانتی نہیں تو اس کو کبھی کبھی جھوٹ بول کر بھی منوا لو، مگر اس کا آپ سے راضی رہنا ضروری ہے۔ گھر کی بے چینی آپ کو کام بھی نہیں کرنے دے، یہ نہیں کہ روز ہی جھوٹ بولو تو وہ پھر یقین آپ کا ختم ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی ایسی بات آ جائے کہ اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو معاملہ بہت گڑبڑ ہو جائے گا گھر کا۔ گھر کے سکون کو بھی باقی، حدیث میں فرمایا اس کو برا بھلا مت کہو، جو کھاؤ وہ کھلاؤ اور جو پہنو وہ پہناؤ۔ ہمارے پاس اورنگ آباد بیماری ہوئی، داو پہ کھا رہے نالا، بیوی بیٹھی ہوئی ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ ماں باپ بیٹھے ہوئے پورے گھر میں اور اپنے جوان دوستوں کے ساتھ کھاتے پھر رہا، ارے جو تم کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ نا بھائی، جو کپڑا پہنو اس معیار کا پہنا۔ انہوں نے بولے حاجی میرے کو بھی کپڑے بنانا، تم نے 2 سفاری بنائے، عید پہ بنایا تھا میرے اور ڈرا رہا۔ ارے اس کا حق ہے، جو کپڑے تم پہنو ویسا پہناؤ۔ اچھا اس سے آگے سنو، بیوی کو برا بھلا نہیں بولنا، بولا حضور نے 1400 سال پہلے منع کرے تو نہیں کرتے، پھر خلا ہو جاری، طلاق ہو جاری، بدنامی ہوگی اسلام کی۔ حضور نے کہا ایسا مت بولو، برا بھلا تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تیرا بھائی ایسا، تیرا خاندان ایسا، یہ حرام ہے عورت کو بولنا۔ وہ بھی سنتی پھر کیا کرتی بات، تمہارا شجر نسب شروع کر دیتی۔ تو پھر یہ ظالم کیا کرتا، ہاتھ اٹھاتا۔ فرمایا بیوی پر ہاتھ اٹھانے والے کبھی نہ لے۔ تو اصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں اپنے گھر میں کیا رکھو، اصلاح صلح رکھو۔ واتقوا اللہ، اور اصل چیز اللہ کا ڈر دل میں رکھو کہ سب کام صحیح ہو۔ آدمی ڈرتا نہیں اس لیے نماز چھوڑتا، اس لیے حرام کھاتا، اس لیے ظلم کرتا۔ گورنمنٹ کے قانون کو توڑ دیتے لوگ کو دیکھ رہی تھی گورنمنٹ، مگر اللہ کا قانون نہیں توڑ سکتا آدمی، اللہ ہر وقت پہ دیکھ رہا ہے۔ سمجھ ایک بچہ کو مسجد میں پڑھتا تھا اور وہ چور کا لڑکا تھا، کچھ بھی لے کر آتا تھا ادھر ادھر سے، تو امروئی کو لے کر گیا بچے کو 7-6 سال کے، اور امروئی میں سے بڑے بڑے آم توڑنے لگا، اوپر سے دوسرا کوئی دیکھ رہا تھا، دیکھ رہا بولا کود گیا، ادھر ادھر دیکھا کوئی بھی نہیں، ارے کوئی نہیں، پھر چڑھا، پھر پوچھا، ارے کوئی دیکھ رہا بولے، پھر پوچھا 3 مرتبہ تب پڑا مارا، کون دیکھ رہا؟ ارے بولے ابو اللہ دیکھ رہا۔ اس کی ہدایت کا وقت تھا، توبہ کیا، گھر کو آیا، اچھے کاموں میں لگے۔ تو اللہ کا ڈر ہو تو پھر آدمی کو تنہائی میں ہو یا سب میں ہو وہ اللہ کی بات ماننے والا۔ واتقوا اللہ لعلکم، اور فرمایا دیکھو ہم مذاق کرتے نا، قرآن میں دیکھو کیا کیا باتیں بتائی، ہم کو پتا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق مت اڑاؤ۔ مذاق کرنا ایسا جس سے دونوں خوش ہو جائے، اس نے حضور نے بھی کیا، لیکن ایسا مذاق اڑانا کہ سامنے والا ذلیل ہو یا حرام۔ کوئی جماعت کسی جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، جن کا تم مذاق اڑا رہے نا، ہو سکتا اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔
ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے۔ آج کل یہ بہت ہی نچلی سطح پہ آ گئی امت، مذاق اڑانا جماعتوں کا، افراد کا، جس سے ان کی توہین ہوتا، مزاح کرنا جائز ہے۔ حضرت عمر حضرت رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے یا اگر میں میرے دو کام ہونے ادھر آ جا، تو ظاہر ہے دو کام تو ہے ہر آدمی کو۔ ایک بری عورت آئی کہ حضور دعا کیجیے کہ اللہ مجھے جنت میں ڈال دے، بخاری کی حدیث سے حضور نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ رونے لگی بیچاری، ارے فوراً حضور نے معافی والی فرمایا اللہ کی بندی وہاں کوئی بوڑھے حالت میں جائے گا نہیں، ہر ایک کی عمر 35 سال ہوگی، ایک دم عین جوانی۔ تو ایسا مذاق جائز ہے جس سے خوش ہو جائے، دلیل ہو آدمی دوسرا یا جماعت یا فرد یہ جائز ہے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا، یہ نوجوانوں میں بھی دیکھتے گالی دیتے ایک دوسرے کو غلط القاب سے پکارتے۔ آگے فرمایا دیکھو برے لفظ سے پکارنا یہ ایمان کے بعد بری علامت، اس کا نام لے کے پکارو، ایسے گندے لقب سے پکار رہے کہ لوگ ہنس رہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے میرے نوجوان دوست۔ جیسے ہم جب جگہ میں جاتے تو کیا بولتے رہبر کیا بولتے تعلیم، اچھے نام سے بولو، اس کا اچھا تعریف کرو، یہ اسی وجہ سے فرمایا ولا نساء من نساء، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے۔ عسى يكن خيرا منهن، جو عورتیں مذاق اڑا رہی ہے ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑا رہی ہے ان سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ ولا تلمزوا انفسكم، اپنے آپ کو برا بھلا مت کہو آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے یہ کرے۔ حدیث میں فرمایا سباب المؤمن فسوق، مومن کو گالی دینا گناہ ہے، نافرمانی ہے، مذاق میں بھی گالی دینا حرام ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، برے لقب سے مت پکارو، القاب جمع ہے لقب، یہ عربی لفظ ہے، یہ قرآن کا لفظ ہے۔ کسی کو بھی کوئی نام سے پکارتا اس کا اصل نام چھوڑ دیتے، مذاق کے طور پر کوئی نام سے پکارنا یہ مسلمان کو حرام ہے۔ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت ہی برا گناہ ہے یہ ایمان کے بعد برے نام سے پکارنا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے کیا توبہ کر لو، فرمایا جو توبہ نہیں کرے گا اللہ کے نزدیک ظالم ہے۔ یا اور کیا ہوتا ہے آدمی کے بدن میں شیطان ایسا گھومتا ہے جیسے خون، جلدی بدگمان ہوتا ہے ایک دوسرے سے۔ اور مولانا رات میں ادھر دکھ رہے ارے تو مولانا سے پوچھنا تھا نا، لوگوں کو جا کے کیسے مولانا بھاؤ، کسی کی طبیعت خراب ہوگی، دوا خانے جا رہے ہوں گے، اللہ کے رسول اعتکاف میں تھے، آپ کی ازواج مطہرہ حضرت صفیہ اور ایک بیوی دونوں آئے مسجد کے صحن تک، تو ان دونوں سے بات چیت کی، آپ نکل نہیں سکتے تھے اعتکاف میں، ضروری بات تھی، پھر وہ چلے گئے۔ تو حضور نے جو صحابہ سامنے بڑے صحابہ جا رہے تھے ان کو کہا رکو رکو، یہ دونوں جن سے میں بات کر رہا ہوں یہ غیر محرم نہیں ہے، میری دونوں بیویاں ہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر بدگمانی کریں گے؟ کہا کہ نہیں، شیطان ایسا دوڑتا ہے جس میں جیسے خون دوڑتا ہے، وہ بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ دیکھو اس سے خاندان خراب ہو جا رہے، آپس میں لڑائیاں مہینے سالوں چل رہے، دعوت میں نہیں دے رہے، اس پر عمل نہیں کر رہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، ایک دوسرے سے بدگمان نہ کرو۔ میں وہاں جاتا ہوں گا انہوں نے ویسے لایا حرام کا لایا ہوں گا، ارے کائے تو تم اپن یہاں تک گندگی ہے، اپنی گناہوں کو صاف کرو، لوگوں کے کائے کو عیب دیکھ رہے۔
بدگمانی سے بچو فرمایا ان بعض الظن اسم بعض بدگمانیاں کھلا گناہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ولا تجسسوا ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو. بہت بڑی بلڈنگ بنا رہا ہوں، کہاں سے لا رہا ہوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا کہا گیا. اللہ کے 7 احکام کی نافرمانی کر رہا، نماز پڑھ رہا، سے نام مسلمان کا ہے، کام یہ کر رہا. ولا تجسسوا ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو. اپنا دیکھو حضور نے فرمایا توبہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کو اپنے عیب دوسرے کے عیبوں سے بے نیاز کرے. فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. آج غیبت کرنا تو فیشن ہو گیا. پہلے عورتوں میں چائس تھا کہ جہاں شادی میں بیاہ میں عورتیں جمع ہوئی نا، اس کی ساس ایسا کر رہی، اس کی بہو، اس کی بیٹی ایسا. اب یہ 4 عورتوں کے بجائے مردوں نے لے لیا. ایسے نامرد ہو گئے جو کام کرنے کے وہ نہیں کر رہے. ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے وہ ایسا کر رہا، وہ ایسا. تو بھی عورت بن گیا، مرد ہو گیا. قرآن نے کہا، قرآن کا حکم ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کسی کی ایمان والے کی غیبت مت کرو، حرام ہے. الغیبۃ اشد من الزنا زنا سے بدتر ہے غیبت کرنا. غیبتوں سے بہت نقصان ہوتا، دل خراب ہو جاتے ہیں، دل پھٹ جاتے ہیں. فرمایا دوسری جگہ یہی فرمایا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے تو تم ناپسند کرو گے. یعنی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا حقیقی بھائی کا گوشت کھانا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. مولانا بھی سن رہے ہیں، سننے والا اور بولنے والا دونوں غلام ہوا. حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا پیر کے بھی شیخ تھے، مولانا تھانوی کے. ان کو لوگ آ کر اس کی برائی کرتے تھے، تو برائی کرنے والے کو روک دینا چاہیے، مگر ان کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے. وہ حضرت میری بات سنو، اس کی غیبت ہے. جب غیبت کر کے خاموش ہوتا نا، آپ فرماتے سب جھوٹ، جاؤ یار دوبارہ آتا ہی نہیں ہوں. اس کو جھوٹا بولنے دے. یہ سب جھوٹی باتیں تو بغیر تحقیق کر رہے ہیں. آپ دلچسپی لے کے سننے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے. وہ لایا فرمایا یحب احدکم کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے تو اس کو ناپسند کرے. افسوس ہوتا نوجوان بچے ہمارے وہ بھی ارے ان کے دل میں تو بڑا کام ہے. دنیا میں جتنے انقلاب آئے چاہے وہ اسلام کا ہو چاہے دنیا کا ہو، نوجوانوں کو ایسا ہے. ایسا نوجوان کل قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس کی جوانی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزری. بڑھاتے ہوئے بھی دین کی طرف آ جائے تو صبح کا بھولا ہوا، شام کو گھر آ جائے تو بھولا ہوا نہیں کہتے. وہ بھی حضور ہے اللہ. سانپ بھی دل میں جاتا ہے تو سیدھا ہو کے جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ لیکن جوانی کی ہی بات دیکھو میرے دوستوں بزرگ جوانوں، میں تم سے دل سے درخواست کرتا ہوں کہ حالات بہت دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار. ملک و ملت کے کھیون ہار جو ہے وہ نوجوان. حضور کے زمانے میں جو صحابہ کے ہم کیا سمجھتے 200 سال کے تھے، 250 سال کے تھے، سب جوان تھے. پوری زمانیاں اسلام کے لیے لگائی. صدیق اکبر 38 سال کے تھے، فاروق اعظم جو ہے 27-28 سال کے تھے، ایمان لائے.
عثمان غنی 22 سال کے تھے، حضرت علی 16 سال کے تھے، پوری جوانیاں صحابہ نے قائد لگا. کل اتنا بڑا انقلاب آیا 23 سال. نوجوانوں کے ہاتھ میں اپنے ملک و ملت کی کشتی ہے، میری اسلام کی بھی اور ملک کی بھی. اگر آپ صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کی طرح یہ پریشان ہو کر بولیں گے ہم سے نہیں ہو رہا تم چلاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ویسے اخلاق تو پیدا کرو. یوسف علیہ السلام کی جیسی سچائی، امانت داری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوانی میں پورے مکے میں سچا اور امانت دار کہتے تھے. مشرکین کافر آپ کے پاس امانت رکھتے تھے. میرے نوجوان دوستوں سے درخواست ہے کہ اپنے اوقات کی حفاظت کرو. خدا کی قسم، مال چلے جائے تو واپس مل سکتا ہے، وقت چلے جائے تمہارے ہاتھ سے تو واپس نہیں. عربی میں ہم لوگوں کو پڑھایا لیت الشباب ہوا، جوانی جانے کے بعد آتی نہیں، کوئی دکھتی تو خرید لیتے کا. جوانی کا دور صرف جذبات اور خواہشات پورا کرنے کا نہیں ہے، یہ اپنے دین کی دعوت کو اور دین کے کاموں کو بڑھانے کا وقت ہے. عرش الہی کے نیچے رہنے کے مستحق ہونے کا وقت. یہ گولڈن جو دور جو ہوتا ہے آپ کا سنہرا دور، یہ اللہ کی اطاعت، طاقت اور قوت کے ساتھ کرنا ہے. ایسے نوجوانوں کے بارے میں کہا اوقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، اوقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں. دیکھو بھائی بھائی کے بیٹے اور جواب جگرے نوجوان وہ لوگ 9 بجے کے بعد سو جا رہے اور یہ بیٹا کی قدم پھر رہے، موبائل پہ جھکے ہوئے نامرد بن جا رہے. ارے جو کام کرنے کے ہیں آپ نہیں کریں گے تو پوری قوم کی کشتی ڈوب جائے گی. حضور نے فرمایا نوجوانوں کے بارے میں میری اچھی وصیت قبول کرو. نوجوانوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب مکے میں بوڑھے نے مجھے جھٹلایا تھا. کام نوجوانی میں کرنے کے، جتنے بھی سیاست میں ملک کو نہیں ہوتی کیسے کرتے؟ جوانوں کے ذریعے کرتے. تو آپ اپنی آخرت کی منزل کو سامنے رکھو. یہ جوانی بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. 2 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ختم. اس سے پہلے کہ ہم کمزور ہو جائے، اپنی صلاحیت کو، اپنے علم کو، اپنی طاقت کو، اپنے وقت کو کیسے نہیں لگاؤ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، اسلامی اخلاق کو عام کرنے کے لیے، قرآن پاک سمجھ کر عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے. قرآن میں اتنی طاقت ہے. مولانا 2 دن کا قصہ، کافر جب قرآن سنتے تھے تو روتے تھے. آج بھی ہے ایسا، میں نے دیکھا کافروں کو روتے ہوئے. قرآن کے اندر بڑی طاقت ہے لیکن عمل کے ساتھ ہو. گولی ایسے اٹھا کے مارے نہیں کرے گا، اندر رکھ کے ماریں گے تو جب قرآن ہمارے دل میں اور عمل میں آئے گا تو اس کے اثرات ہو. تو فرماتے 2 آیتیں رہ گئی. فرما رہے آگے پڑھو یا ایھا الناس. یہ ہم نے جو جماعتیں بنائی، سید، پٹھان، شیر، دیشمکھ، فلانا، یہ کوئی کام کی چیزیں نہیں ہیں، یہ کوئی پہچان ہے. فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے اللہ کے بندو، اے لوگوں، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، حضرت آدم اور حوا سے، سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد. اور تم کو ہم نے الگ الگ جو ہے کہ خاندان اور قبیلے بنائے تمہارے، یہ فلاں خاندان کا، یہ فلاں، پہچان کے لیے کا، لتعارفوا، پہچان کے لیے، بڑائی کے لیے نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے زیادہ عزت والا وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. یہ ہے عزت کا معیار قرآن کی بات کے نزدیک. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی بڑے جاننے والے اور حکمت والے ہیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے تمام بیٹھنے والوں کو قبول فرما لے، ہمارے اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے ہم کو قرآن پاک سے محبت عطا فرما، قرآن کی تعلیم سے ہم کو لگاؤ عطا فرما، دن رات ہم کو قرآن کی تلاوت نصیب فرما۔ ایک کام کرو، اور جو ہے آپ ایک کام کیجئے کہ پاؤ پارا آدھا پارا جو فجر کے بعد پڑھ لینا، پھر اپنی تسبیحات مکمل کرنا۔ جن کو قرآن نہیں آتا سیکھتے سیکھتے مر گئے نا، قرآن پڑھنے والے کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ بڈھے چوٹے والے کیا پڑھیں گے؟ یہ ہمارا ایک چیف منسٹر تھا پہلے، دادا نام تھا اس کا، اس نے سرکولر نکالا کہ جس کو مراٹھی نہیں آتی اس کا انکریمنٹ، وہ جو سال کو بڑھتا نا اس کو تدریجی اضافہ بولتے ہیں، اور انگریزی میں انکریمنٹ بولتے، 400-500 روپے بڑھتے ہیں ہر سال، وہ بند کر دوں گا۔ اب جناب جس کی 55 سال کی 2 سال لگے ریٹائرمنٹ کو، 3 سال بھی ہو گئے، تو وہ 12 کھڑی لا کے کاکا کی پڑھنے لگے، 500 روپے لے کے 1000 روپے کے لیے، لیکن قرآن نہیں پڑھا۔ ارے اللہ کو رحم آئے گا کہ تیرے اس عمر میں بھی سیکھنے کی کوشش کی، جا میں نے تجھے بتا۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے آخری بات، قرآن پڑھنا نہیں آتا تو روز قرآن کو نکالو، اس کو فرمایا کہ چومو، اگر بہت بڈھے ہو گئے تو، اور اس کو بوسہ دے کے بولو اللہ بھائی کیسا جب انسان بدعمل ہو تو میں نے قرآن کو پڑھنا بھی نہیں سیکھا، میں اب پڑھنے کی سیکھنے کی طاقت بھی نہیں، تو مجھے معاف کر دے، ہو سکتا ہے اس عمل سے معاف کر دے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی عمل کی توفیق دے۔ یہ جو کچھ جلسہ ہوا درس قرآن ہو رہا ہے، آپ کے سلور میں بار بار آیا ہوں، مگر یہ آپ کے علماء کرام کا بہت بڑا آپ کے اوپر اللہ کا انعام ہے۔ دیکھو علماء ہی رہتے، جیسی قوم ہے ویسے علماء، تمہارا معیار بڑھے گا ان کا بھی معیار بڑھے گا انشاءاللہ۔ اس لیے اپنے کو خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ انہوں نے بڑی خوبی کی ہے کہ ایسے علماء کو جوڑ کر، آپ کو جوڑ کر، ہم کو بلا کر، یہ میں بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ موقع دیا ہوں، انہوں نے مجھے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی تفسیر کرنے کا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ علماء کی تمام جو ہے تو باتوں پر لبیک کہو، ہاں دین اور شرع کے خلاف ہو تو آپ ہر مسلمان کو اختیار ہے، لیکن اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے اور بھلائی کے تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اپنے علماء کی بات پر۔ فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ دین کی سمجھ رکھنے والا عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے بہتر ہے۔ عابد کس کو بولتے؟ جو نفل پڑھ رہا، تہجد پڑھ رہا، سب کر رہا، تو بغیر علم کے پڑھا جاؤ، اس کو اتنا علم تو ہے، لیکن قرآن حدیث کا عالم جو رہے گا وہ 1000 عابدوں سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے کس نے شیطان سے پوچھا کہ یہ حدیث کیسی ہے ہماری؟ شیطان 1000 عابدوں وہ بہتر ہے کیا عالم؟ تو اس کو کچھ ایسا علم تھا کہ وہ شیطان سے باتیں کرتا تھا۔ جنات بھی وہ مخلوق ہے جو آپ کے ساتھ پیدا کی ہے آپ سے پہلے عبادت کے لیے، اس لیے ان کا ذکر قرآن میں پہلے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات انسانوں کو اپنی عبادت۔ تو شیطان نے بولا چلو بتاتا، تمہارے نبی کی بات صحیح ہے، چلو میں بتاتا۔ ایک صاحب جو رات بھر فجر کی نماز پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے رہتے، لیکن وہ علم نہیں تھا، کبھی نماز نہیں چھوڑی، اور جناب 75-76 سال کی عمر ہو گئی تھی۔ شیطان آدھی رات کے بعد لے گیا ان کو لے کر، کھٹکا دیا، کون؟ کہا کہ میں جبرائیل امین۔ بولے کیوں؟ بولے اللہ تمہاری نماز سے بہت کچھ ہو گیا، عبادت سے تم کو معراج کو لے جانے کو آیا ہے۔ تو خوشی خوشی اٹھنے لگے، بولے نہیں تو وہاں کا سیر برداشت نہیں کر سکتے، آنکھوں کو پٹی باندھ کے آؤ۔ اب جب نکلے پٹی باندھ کے تو گدھے پر الٹا بھی کھایا، اور رات میں لے جا کر وہ گاؤں کی جو
گندگی جا کوالٹی والی جا کے چھوڑ دیں، یہ لوگ پریشان کو گھر میں کہاں گئے مولانا؟ کہا کہ عالم کو دیکھنا چاہتے ہو چلو، حضرت امام ربانی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم بھی تھے، اللہ ان کے پاس لے کر گیا اور اندر ان کے کمرے میں اندھیرا تھا تو نور کے جیسا چمکا، ان کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں چالتا۔ حضرت نے فرمایا کون؟ کہا کہ میں جبرائیل۔ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، حضرت جبرائیل حضور کے بعد کسی کے پاس؟ تو جاتے جاتے پھر وار کر دیا اس نے۔ کیا وار کیا؟ ارے عبد القادر تجھے میرے علم نے بچا لیا۔ کہا کہ جاتے جاتے یار میرے علم نے ہرگز نہیں بتایا، میرے اللہ نے بچا لیا۔ تو علماء کی بات ایسی ہوتی، اللہ تم بڑے خوش قسمت ہے کہ جن سلور میں بہت سے علماء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی علم و عمل کی طاقتوں سے نوازے، آپ کے لیے نمونہ بنائے اور آپ کو بھی ان کے ساتھ مل جل کر کام کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اچھے اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ حضور اور قرآن کا حکم ہے۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق۔ درود شریف پڑھ لیجیے، دعا کر لیں گے۔ یا الہی حب قرآن دے مجھے، حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، نعمت دارے یعنی نور ایمان دے مجھے، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن کی ریکارڈنگ بند کرنا ہے، کام میرا زندگی بھر بند کر دیجیے، لاک ہونا ہے۔ قرآن دے الہی نور ایمان دے مجھے۔ ماشاءاللہ حضرت والا نے سورہ حجرات کی ایک رکوع کی تفسیر میں اصلاح معاشرہ کے بہت اہم ہے اور بنیادی اوقات ہمارے سامنے پیش کیے، باوجود اس کے حضرت کی طبیعت ناساز تھی، لیکن ہمارے امام خطیب مفتی عبدالرحیم صاحب کی دعوت پر حضرت نے تشریف لائے اور ایک استاد صاحب مفتی صاحب حضرت کی شاگرد تشریف ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی آمد ہمارے شہر کے لیے باعث سے فخر و شرف بنائے۔ اس وقت ایک اعلان یہ ہے کہ آج 31 دسمبر ہے، ہمارے حضرت محبوب حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خان کی دعوت کا جو راجیہ ہے، 1 منٹ 30 سیکنڈ کے آڈیو کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہیپی نیو ایئر کے موقع سے جو ہمارے معاشرے میں خرافات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، میلے لگائے جا رہے ہیں اور ان میلوں میں نوجوان کثیر تعداد میں شرکت کر رہے ہیں، تو یہ ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکیں۔ جتنا اور دنوں میں اللہ ناراض نہیں ہوتے ہیں، آج کے دن میں ناراضگی کے آثار زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ ہم ڈھابے میں پڑھتے تھے تو ہمارے استاد مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ بلا لیا، ہم یہ کہتے تھے بیٹے کہ اگر تم ایک دن پہلے سو جاتے ہو، 12 بجے سے پہلے روزانہ سو جاتے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن 31 دسمبر کے دن اگر تھوڑا سا اللہ کے سامنے رو رو کے گرا دو تو اللہ تمہارے آنسوؤں کی برکت سے امت کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے کہ آج بہت زنا ہوتا ہے، بہت بے حیائی اور بے شرمی کے کام کیے جاتے ہیں۔ ابھی یہ مجمع وہ ہے جو دعوت و تبلیغ سے جڑا ہوا ہے، علماء سے جڑا ہوا ہے، وہ لوگ تو ہے جو ہمیشہ غریب ہیں۔ اس لیے اس مجلس کے بعد جاتے جاتے اپنے نوجوانوں کو گھر پہ لے جائیں، ان کو جلدی سونے کی ترغیب دیں اور فجر میں جلدی لانے کی فکر کریں۔ میں ایک بات آپ کے سامنے حضرت کی موجودگی میں عرض کروں، جس حضرت نے کہا کہ قرآن ہم سیکھتے ہیں یا سیکھنے کے موقع کو ہم نے الحمدللہ بلدی شعبہ کی فکروں پر، حضرت مولانا عارف صاحب کی فکروں پر تعلیم بالیغان کا سلسلہ موقع وسیع میں شروع کیا ہے۔ علماء کی فکروں سے ساری حجت کام ہو گئی، مکتب منظم ہو گئے ہیں، تعلیم بالیغان کا سلسلہ ہے، مستورات کے مکتب ہے، اثر کے حضرت مولانا عارف صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو مکہ مسجد کا تذکرہ کرنا مفتی اظہر صاحب تھے، تو کہا کہ شروع تو کیا ہے لیکن وہی جو پرانی بیٹھنی ہماری سال ہے اس سال پر دوبارہ مکتبہ ہے، شروع میں 25 داخلے ہوئے اور اب 8 7 لوگ ایسے آ رہے ہیں۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حضرت نے جو ترغیب دی ہے قرآن کو سیکھے روزانہ مکہ مسجد میں بعد نماز عشاء تعلیم بالیغان کا سلسلہ بڑھو کے شروع کیا گیا ہے، تو ہم میں سے آدمی انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں، کون رہے ہیں انشاءاللہ اور داخلہ لینے کی فکر کریں، تو اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور خاص طور پر
جو نئے سال کے موقع پر خرافات جو ہو رہی ہیں تو اس سے اور اپنے آپ کو اپنے چھوٹے بچوں کو اور ذہنی مشکلات کو بجائے اس لیے جو میروں کے علاج ہو رہے ہیں اس میں بدل نصیب بہت ہوتی ہے. اور کسی بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک بڑی 40 سال عبادت کرے اور ایک بار ایک بد نظری کرے تو 40 سال کی عبادت کرے اس سے کم ہو جاتا ہے. اور ہمارے نوجوان یہی سب حرکتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے. آخر میں مجلس علماء کی طرف سے ہم بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت مولانا مفتی وسیم الدین صاحب فتحی کا کہ آپ ہماری دعوت پر آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ عطا فرمائے. بھائی مجلس علماء کے ساتھ ساتھ میں اس مسجد کے انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی مسجد بن گئی. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ آباد رکھے. در و دیوار کا نام مسجد نہیں ہے، نمازیوں کا نام مسجد ہے. اور بڑا اچھا پروگرام ہوا. مفتی عبدالرحیم صاحب بچپن سے ہمارے پاس پڑھے، آج یہاں کے امام و خطیب ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا بہت دن ہو گئے، آ جاؤ آپ. تو مولا بھائی طبیعت تو پہلے بھی لیٹے لیٹے آئی تھی، آج زیادہ لوگ تھے تو بیٹھ کر آنا پڑا. اور میں کتاب ساتھ میں لایا. وہاں اتنی مصروفیت ہے کہ دیکھ لیں تو راستے میں پڑھتے پڑھتے یہ سورہ حجرات کا مذاکرہ کرتے کرتے ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو قبول فرمائے. فجر کی نماز جانے مت دو. فجر کی نماز پڑھنے والوں کو 8 انعامات دیتے ہیں اللہ. پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں. حدیث میں فرمایا کہ جو فجر جماعت سے پڑھتا ہے وہ اللہ کی ڈبل پلس سیکورٹی میں رہتا ہے. چیلنج کیا اللہ نے کچھ ستا کے بتاؤ. دوسرا فائدہ یہ کہ جو فجر پڑھ کے جاتا ہے اللہ کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں رہتا ہے. اور جو نہیں پڑھ کر جاتا ہے شیطان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں. اور فرمایا حضور کی دعا ہے فجر کے وقت پہ، اللہم بارک فی بکور امتی، جن کی روزی میں برکت نہیں ہے وہ نماز پڑھ کے سورہ یاسین پڑھے اور جو ہے تو روزی کی دعا کر کے کام میں لگ جائے، اللہ برکت دے. اور فرمایا جو اندھیرے میں نماز کو آتے ہیں فجر میں، بشیر مشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، صبح تاریکی میں اندھیرے میں فجر کی نماز کو آنے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی روشنی کی اور نور کی خوشخبری سنا دی. اور فرمایا جو فجر اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں وہ منافقت سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ منافق بھی ساری نمازیں پڑھتے تھے، 5 پڑھتے تھے، لیکن پہچانے کیسے جاتے تھے فجر اور عشاء میں؟ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. سستی کرتے تھے، خالی پڑھتے تھے. ہم تو نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے مسلمان. ایسا نہ کرو بھائی. فجر پڑھنے میں بہت برکت ہے، تمہارے گھر میں برکتیں رہے. تم نماز پڑھو گے، خدا کی قسم ماں نماز پڑھتی ہے تو 1.5 سال کا بچہ سجدے میں گر جاتا ہے. تمہارے گھر کا ماحول بھی نماز کا بنے گا. آپ خالی نماز پڑھ بولے کے بیٹھے گے اور خود پڑھے رہیں گے تو ان کی گلی سے گھوم کے آ جائے گا. سمجھ میں آئے نا؟ عمل کا اثر پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے دعا. لا الہ الا انت الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ اس شہر پر اپنی خاص برکتیں نازل فرما. اے اللہ اس ملک میں امن و امان عطا فرما. اے اللہ نفرت کی دیواریں کھڑے کرنے والوں کے دلوں میں اسلام اور ایمان کی محبت ڈال دے. اے مولا کریم ہمارے گناہوں کی وجہ سے ظالم ہم پر مسلط ہو رہے ہیں. اے اللہ ہم کو گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا ہم سب رحم دل حاکم ہم پر ید منتخب فرما. اے مولا ہمارے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دین کی محنت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے آخری سانس تک قبول فرما. ہمارے گھروں میں، خواتین میں، بچوں میں، مردوں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں دین عطا فرما. اے مولا کریم یہ 31 تاریخ کو لوگ سمجھتے نیا سال شروع ہو رہا ہے، اصل میں تو ہم نے زندگی کا 1 سال ضائع کر دیا. اے اللہ ہم کو محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ پچھلے سال مجھ سے کتنے نیک کام ہوئے،
کتنے گناہ ہوئے، اللہ نیک کاموں پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور برے کاموں پہ سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اس کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا، اصل سال ہمارا محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، افسوس یہ ہے کہ محرم سے 12 مہینوں کے نام نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے۔ یا ہماری غفلت کو معاف کر دے اللہ، ہم علماء کی غفلت کو، بڑوں کی غفلت کو، ماں باپ کی غفلت کو معاف کر دے مولا۔ جنوری فروری فر سنا دیتے ہیں، محرم سے ایک بچہ بھی ہم کو 12 مہینے کا نام مشکل سے سنا نہیں سکتا۔ اے مولا کریم، ہمارے بچوں میں دین عطا فرما، دین کا ایک تعلیم عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، نفس و شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔ جزاک اللہ، آپ کی برکت ہے۔ جی آئندہ حضرت سے درخواست ہے کہ 2 بار آپ نے شروع کرایا۔ حضرت انشاءاللہ بار بار ہمیں اسی طرح موقع فراہم کرتے رہیں گے۔ تمام سامعین کے بھی ممنون و مشکور ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔